رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. صدر انجمن، حکم صاحبان اور باوقار معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، صلہ رحمی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مفہوم میں رشتے داروں سے خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، خاطرداری و خاکساری سے پیش آنا، قصوروار سے درگزر کرنا اور حسب حیثیت ان پر مال خرچ کرنا وغیرہ مکارم اخلاق شامل ہیں۔ دین اسلام میں حقوق العباد میں والدین کے بعد رشتے داروں کا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے قرآن آیات اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے اور مختلف انداز سے اس کی ترغیب آئی ہے اور قطع رحمی سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ میں مسکین اور مسافر کے ساتھ رشتے دار میں بھی حق ادائیگی کا حکم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند حسن روی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تؤخذ كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع، یعنی سبھی لوگوں کے اعمال جمعہ کی رات پیش کیے جاتے ہیں تو قضا رحمی کرنے والے شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ آئیے ہم صلہ رحمی کے فوائد و مراد کو جان لیتے ہیں۔ تو اس سے بہت سے دنیاوی و اخروی فوائد ہیں جن کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں، اس لیے بعد میں فوائد پر اتفاق کریں گے۔ پہلا فائدہ، صلہ رحمی ایمان کی علامت ہے، صلہ رحمی ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یعنی جو شخص اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو صلہ رحمی کرے۔ دوسرا فائدہ، صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت آتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب ان يبسط له في رزقه ويوسع له في اثره فليصل رحمه، یعنی جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور عمر میں کشادگی ہو تو صلہ رحمی کرے۔ تیسرا فائدہ، صلہ رحمی جنتی اعمال میں سے ہے، صلہ رحمی جنتی کاموں میں سے ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی آدمی کا جنت سے منع کرنے والے اور جہنم سے دور کرنے والے عمل کے بارے میں سوال کے جواب میں فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، یعنی تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ چوتھا فائدہ، صلہ رحمی میں صدقہ کرنا مسکین پر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ چنانچہ سنن نسائی میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم صدقۃ صدقۃ، یعنی مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ پانچواں فائدہ، صلہ رحمی اللہ رب العالمین کی رحمت کا موجب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم معلقۃ بالعشر تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یعنی رحیم
عرش سے لٹکا ہوا ہے، کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ یہ اسلامی کے چند فوائد و ثمرات جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ باقی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھی کو اسلامی کرنے کی توفیق عطا فرما اور متحمی سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔